بھیڑ میں دنا دن گھسا اور گھسنے کے بعد چوم رہا. کیا کر رہا؟ چوم رہا. میں نے کہا بھائی بہت دن ہو گئے، قبر پجا قبر پجا قبر پجا قبر پجا کہتے کہتے یہ تو ایک پتھر ہے، کیا غضب کر رہا ہے؟ تو ایک پتھر کو پوج رہا ہے. اللہ اللہ. تو بولا ادریس رضا اس حجر کو آقا نے چوما، اس حجر کو آقا نے چوما. میں نے کہا ایک ہی حدیث یاد رہی، دوسری حدیث بھول گیا. آقا حرم میں آئے تو حجر اسود کو چوما، اور جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں پہنچے تو حضرت امام حسن کو چوما، حضرت امام حسین کو چوما. یعنی بتا دیا آقا نے کہ حجر کو بھی چوما جائے گا، فاطمہ کے گھر کو بھی چوما جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے ہم جب پہنچے محرم میں تو حجر کو چوما، اور جب اجمیر پہنچے تو حسینی لال حضرت غریب نواز کے چرن کو چوما. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے کہ آج فتح مکہ کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ فتح مکہ کا دن ہے. جھنڈا لہرا دیا گیا، رحمت کا جھنڈا، برکتوں کا جھنڈا، عظمتوں کا جھنڈا، رحمت للعالمین کی پیاری سبحان اللہ نعتوں کا جھنڈا نصب کر دیا گیا. نکالو حبل چلو باہر، لات چلو باہر، منات چلو باہر. سب کو نکالا باہر. سب کو زور سے بولو. نکالا، سب کو باہر نکالا. اے بمبئی کا بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ سب کو باہر نکالا. مگر ایک باہر تھا جس کے پاس ہاتھ نہ تھا، آنکھیں نہ تھی، چہرہ نہ تھا، کان نہ تھا، پیر نہ تھا، جسم نہ تھا بنا ہوا، صرف ایک حجر تھا. اسے اٹھا کے حرم میں لگا دیا گیا. سبحان اللہ کہہ دو زور سے. یہ ہاتھ اور پیر اور آنکھ والے ان 360 کو نکال کے باہر کیا، اور جو باہر تھا وہ اندر بلا لیا گیا. صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا اس حجر کی کیا تاریخ ہے جو یہ اندر بلایا گیا، حرم کے اندر لگایا گیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس حجر کی طرف سے گزرتا تھا تو یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. اے بمبئی کا بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، ذرا غور تو کر. ہاتھ والا تھا، پیر والا تھا، سر والا تھا، قدم والا تھا، آنکھ والا تھا، ناک والا تھا، منہ والا تھا، مگر درود و سلام والا نہ تھا. آ گیا تھا نکال دیا گیا، آ گیا تھا اور وہ ابھی آیا نہ تھا مگر درود و سلام والا تھا، سرکار سے محبت کرنے والا تھا تو اندر بلا لیا گیا. ارے میاں جنت تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اس لیے کہ تم آقا کے درود و سلام پڑھنے والے ہو، اور وہ کمبخت جو سلام کا قائل نہ تھا نکال کے باہر کر دیا گیا. تو یہ تو انہیں امیر جماعت کو چاہیے کہ اس کے کبھی ایک دن شوق بنا لیا کرے کہ ہمارے لکڑ دادا کو نکال دیا گیا. اللہ 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 اللہ. آپ نے دیکھا جب حضرت پتلہ آدم خاکی تیار ہوا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم تو کیا حکم دیا؟ سجدے کا. کیا حکم دیا؟ زور سے بولیے. آپ تو یار ایسا بول رہے نان خطائی ابھی ملے گی انشاءاللہ. ہاں کھچڑے کی آواز میں بولو، مرغے کی آواز میں زور سے. سجدے کا حکم دیا. اب بیٹھے حضرت مولانا تجمل حسین صاحب، پوچھئے ان سے پہلے قیام، پہلے تعظیم کی کیا منزل ہے؟ قیام. زور سے بولیے. پھر رکوع اور آخری منزل سجدہ. اس کے بعد تو کوئی منزل ہے نہیں، آخری منزل. اے میرا بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اے بمبئی کا ناواقف مسلمان ذرا غور تو کر لے. حضرت ابلیس نے کائے سے انکار کیا تھا؟ ذرا زور سے بول دو. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یعنی سب سے اہم منزل سجدے کی ہے. سجدے کی تعظیم سے انکار کیا. جنت والا تھا، آب کوثر والا تھا، حوروں والا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، نکال کے باہر پھینک دیا. سمجھ رہے؟ سجدے کا انکار کیا، نکال دیا گیا. اس کمبخت نے تو قیام کا انکار کیا تو یہ اندر کیسا چلا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو سجدے کا انکار کرے وہ نہیں بچا تو جو کھڑے ہو کر قیام کا انکار کر رہا ہے وہ کیسے بچ جائے گا؟
تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ اللہ اللہ، کہاں جائے معراج بھائی؟ اللہ اللہ، بیٹھیے پانی پلانا پی لیے۔ اللہ اللہ، اونٹ نے دعوت کری تھی بکری کی، اونٹ نے دعوت کری تھی بکری کی، تو بیچاری پہنچی غریب دعوت میں، تو وہ تو سر اٹھا کے کھانے لگا اور کہتا جاتا تھا نیچے آئیے کھائیے آئیے کھائیے آئیے کھائیے، بکری بیچاری دیکھ رہی تھی، چلی گئی لوٹ۔ تو وہ پوزیشن ہے یہ کام بیکر اسٹریٹ کے پنکھے کی، لگایا ہمارے لیے ہے اور یار لوگ خود ہی اس کی ہوا کھا رہے ہیں۔ اللہ انہیں شاد رکھے، آباد رکھے، آپ آمین تو کہہ دو یار۔ اللہ اللہ، ایک صاحب بیٹھ گئے تھے دعوت میں کھانا کھانے کے لیے، اللہ اللہ، ایک صف اٹھ گئی نہیں اٹھا، دو صف اٹھ گئی نہیں اٹھا، تین صف اٹھ گئی نہیں اٹھا، کھاتے ہی جا رہا دھنا دھن دھنا دھن۔ تو کھلانے والوں نے کہا ارے بھائی آپ بھی اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ کب اٹھیں گے؟ کیا قیامت کے دن؟ تو انہوں نے دھیرے سے جیب سے شادی کارڈ ولیمے کا نکالا، بولے دیکھیے یہ شادی کارڈ ہے ولیمے کا، اس میں لکھا ہوا ہے دعوت تام شام کے 7 بجے سے رات کے 10 بجے تک۔ ابھی تو 7:30 ہوئے ہیں اور آپ گھبرا گئے۔ اللہ اللہ، اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ پھر وہیں آ جائیے، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، پھر وہیں آ جائیے، ہم نے دیکھا چوم رہا ہے حجر اسود کو، کیا کر رہا ہے؟ کون؟ یہی تبلچیا وہابی دیوبندی، ہم نے کیا کر رہا ہے؟ 2 نمبر کا دھندا۔ الحمدللہ، یہ تو سنی ہے، سبحان اللہ بولو، یہ سنی ہے، اپنی خلوتوں میں چومے اور اپنی جلوتوں میں چومے۔ یہ کمبخت تو ایک چلے میں چلا گیا تھا، تو کبھی کبھی ان کی بیگم شاید چوم لیتی ہوں گی تو وہ بھی چھوڑ دیا، اتنا بڑا شامی کباب بنا لایا، پتہ نہیں سجدہ کرتا ہے کہ سجدے میں سر رگڑتا ہے۔ حضور والد ماجد سرکار شیر سنت جن کا آج یوم وصال ہے، بات یاد رکھ، سبحان اللہ، یار کی تو ہر چیز پیاری ہوتی، سبحان اللہ، ان کی سبحان اللہ درے پاک کو چوما جاتا ہے، ان کی راہ گزروں کو چوما جاتا ہے، ان کی پوشاکوں کو اور ان کے پیاروں کو بھی چوما جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں سرکار شیر سنت نے سیڑھی کو چوما، مسجد نبوی شریف کی۔ اب جب اس نے دیکھا اٹنگے پجامے والے نے بولا شرک ہے، یہ کفر ہے، حضرت نے دوبارہ پھر چوم لیا، پھر بولا شرک ہے، کفر ہے، کیا کر رہا ہے؟ بڑے ایسے سلیقے سے جواب دیتے تھے کہ اس کا جواب ہی نہیں۔ تیسرا کے حضرت نے پھر چوم لیا، اب جب تیسرا کے چوما تو اسے 106 ڈگری بخار ہو گیا۔ کیا کرتا حاجی؟ اتنے دیر سے کہہ رہا ہوں سمجھتا نہیں۔ حضرت نے پوچھا کیا؟ کہتا رہا ہوں، پھر پوچھ رہا کیا؟ یہ چومنا شرک ہے، یہ چومنا کفر ہے۔ تو فرمایا ارے ذرا ماضی تو دیکھ، ذرا اپنی ماضی تو دیکھ، تیرے دادا نے تیری دادی کو چوما اور مشرک ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اور نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے باپ اسی غیر نکاح سے آئے، وہ ہو گئے حرامی، اور اس کے بعد تمہارے باپ نے تمہاری اماں کو چوما، وہ ڈبل مشرک ہو گئے، اور اس کے بعد تم آئے تو اب تم شرک نہ کہو گے تو کون کہے گا؟ الحمدللہ، یہ نبی کے غلام ہیں کہ اپنی خلوتوں میں بھی چوما کرتے ہیں اور اپنی جلوتوں میں بھی چوما کرتے ہیں۔ بس اے میرا بھولا مسلمان، ایمان بچا لے، قسم خدا کی جنت تو تمہاری میراث۔ زور سے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ اللہ اللہ، چوم رہا ہے، اب وہیں آ جائیے، کیا کر رہا ہے؟ حجر اسود کو چوم رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ ماشاءاللہ، اسلم بھائی، ماشاءاللہ، صحت بڑی اچھی ہے، پتہ نہیں کس چکی کا کھاتے، اگر تھوڑا سا آٹا ہو تو مجھے بھی دے دیجئے گا، کیونکہ سنابید کے بعد یہی کہتے کہتے تھک گئے کہ تم بڑے دبلے پتلے ہو، بڑے دبلے پتلے ہو، کم سے کم کچھ صحت تو ہونا چاہیے۔ اب ان کو دیکھا تو بڑا رشک آیا ماشاءاللہ سے، پتہ نہیں اللہ کا بندہ کس چکی کا کھاتا، خالی اگر کسی وہابی پہ یہ گر جائیں تو وہ مر جائے، نہ دفعہ 203 لگے نہ 202 لگے، کیا ہوا؟ پاؤں پھسل گیا، میں گر گیا۔ سبحان اللہ، ہر سنی کو ایسا طاقتور بنائے، آمین کہہ لو لوگ، سبحان۔ اور سنی پتلا بھی ہوتا ہے مگر کرے وہابی پہ حاوی آ جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس لیے کہ روحانی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ، جگ رہے نا؟ بس 2 منٹ کی بات ہے، گھبرائیے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، چوما، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ شرک اور بدعت، اتنی دیر سے۔ اللہ اللہ، تو بولا ادری سزا تمہیں معلوم نہیں؟
اس حجر اسود کو ہم چوم لیں گے. ذرا توجہ سے غور کیجئے گا ادھر. اس حجر اسود کو جب ہم چومیں گے تو یہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو کھینچ لے گا. پہلے یہ سفید تھا، ہماری خطاؤں کو کھینچتے کھینچتے یہ سیاہ ہو گیا. اللہ. تو میں نے کہا یہ بتا کہ یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ تو بولے غیر اللہ. تو میں نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا ہی شرک ہے. دیوبندی مذہب میں غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور وہ بھی غیر اللہ ایک پتھر. اللہ. میں نے کدھر جا رہا؟ ارے گناہ معاف کرنا تھے. وہاں جاتا حرم میں، سجدہ کرتا، توبہ کرتا، کلمہ پڑھتا. ایک پیار کر معاملہ صاف. سبحان اللہ تو کہہ دو. یہ ہے ہمارا تمہارا مسلک، ہمارے پیار کا. سبحان اللہ کہہ دو. ارے اللہ اللہ. تو بولا ادریس رضا معلوم نہیں یہ اللہ کا، اللہ کے محبوب کا مقبول حجر ہے. کیا کہا؟ یہ اللہ کا، اللہ کے حبیب کا مقبول حجر ہے. اس لیے اس کے پیار میں یہ تاثیر ہے کہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، خطاؤں کو کھینچ لیتا ہے، حضرت آدم کی اولاد کو پاک کر دیتا ہے. ذرا زور سے کہہ دیجئے. میں نے کہا یہ بتا ظالم، کائنات میں سب سے افضل اللہ نے حجر کو بنایا ہے کہ بشر کو؟ حجر کو بنایا ہے کہ بشر کو؟ تو بولا بشر کو. کیا بولا؟ بشر کو. میں نے کہا اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا کم وقت؟ ایک حجر اگر اللہ کا پیارا ہو جائے تو ایک پیار میں بیڑا پار ہو جائے. تو جب حجر پیارا ہو جائے تو اس کا یہ عالم ہے، تو خواجہ جیسا بشر جو خدا کا پیارا ہے اس کے پیار کا کیا عالم ہوگا؟ جب حجر کے پیار کا یہ عالم ہے تو پیارے خواجہ جیسے بشر کے پیار کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اسی محبوب کی محبت میں دلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. ایمان بچا لے میرا بھولا مسلمان، بس جنت تیری انشاءاللہ میراث ہے. دیکھنا ذرا یہ کون سی ہے؟ اس کو تقویۃ الایمان کہا اور اس کا نام ان کم بختوں نے تقویۃ الایمان رکھا ہے، یعنی ایمان کو برباد کرنے والی کتاب. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو. اور کوئی مائی کا لال حوالہ غلط ثابت کرے تو 25,000 اسلم بھائی سے لے جائے. تو بھائی صحیح ہے نا؟ ماشاء اللہ. اللہ. اب دیکھیے اس کا نام کیا لکھا ہے جس کی کتاب ہے، سنیے، مجاہد اسلام. کیا لکھا ہے؟ مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید. یہ ان کے القاب و آداب ہیں، اس کے صاحب کتاب کے. اللہ اللہ. اور اندر دیکھیے صفحہ 89. کون سا صفحہ ہے؟ 89. نوٹ کرنے والے نوٹ کرو. اپنے نام کے ساتھ تو اتنے ڈبے لکھیں. یہ ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب ندوی. یہ دیکھو اتنے ڈبے لگے. اور اس کے صفحہ 89 پہ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں، معاذ اللہ. نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ حضرت ہے، نہ جناب ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے. اسی لیے کہتا ہوں میرا بھولا مسلمان، ان سے دور ہو جا. سبحان اللہ. جنت تیری میراث. اللہ اللہ. نکالو ادھر. ہاں یہ ملفوظات حکیم امت، ادھر سے بھی کالی اور ادھر سے بھی کالی. یہ ہے ان کی کتاب، بڑی پیاری. اوپر لکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. قرآن کے ساتھ جب سنت بولا جائے گا تو اس سے مراد حدیث ہوگی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل. ملفوظات حکیم الامت، مصنف مولوی اشرف علی تھانوی. ابھی الحمدللہ مدرسہ حبیب الرضا حضور مجاہد ملت علی رحمہ کے نام سے منسوب ہے، بگی روڈ ضلع گونڈہ. وہاں جا کے فقیر نے کتابیں پیش کی. دوسرے تیسرے دن پبلک نے جا کے ان مولویوں سے پوچھا، 6 مولوی تھے، کہے تھے 6 تھے، کہ وہ ادریس رضا آیا تھا اور ایسی سی تقریر کر گیا، تو کیا یہ کتابیں ہماری ہیں؟ تو وہ 6 مولوی بولے کتابیں تو اپنی ہیں مگر عبارت اپنی نہیں ہے. وہ ایسی جھوٹ بول کے چلا گیا. تو وہ بولے کہ بھائی ایسا ہے کہ وہ تو انعام بول رہے تھے کہ 50,000 انعام. ایک گاڑی رکھ دی تھی انہوں نے ٹاٹا سیمو کہ یہ گاڑی ٹاٹا سیمو لے جاؤ اگر والا غلط ہے. اللہ اللہ. بولے وہ ایسے ہی دھوئیں میں لاٹھی گھما کے چلا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آئے یہاں بگی روڈ علاول دوریا ضلع گونڈا، اور آنے کے بعد انہوں نے مولانا عادل کو پکڑا. بولے کیسے مولانا کو بلایا؟ جھوٹ بول کے چلا گیا. کتابیں ہماری ہیں مگر عبارت ہماری نہیں.
مولانا اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مولانا عادل صاحب فوراً چندہ کر کے، سنی تو غریب ہوتا ہی ہے، فوراً بمبئی آئے اور آنے کے بعد ان کتابوں کو خریدا اور لے گئے، اور لے جانے کے بعد اپنے گاؤں کے لوگوں کو لے کر اس گاؤں پہ پہنچے جو گاؤں پورا وہابیوں کا تھا. 6 ملا تھے، ان 6 کو بلایا اور پورے گاؤں کو بلایا، کہا یہ کتابیں تمہاری؟ بولے ہاں. اور اس کے بعد کھول کھول کے ایک ایک عبارت سنا دی، کھول کھول کے ایک ایک عبارت سنا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا فبوت الذی کفر. وہابی مولوی مبہوت ہو گئے. اس کے بعد پورے گاؤں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ داڑھی والے اتنے بڑے کمبخت ہوتے ہیں، لہذا ہم تو اس میں مطلب یہ تھے دھوکے میں. ان 6 مولویوں کو نکال کے باہر کر دیا. الحمدللہ آج سنی عالم وہاں پر مقرر ہے اور اب پھر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، جشن فتح کا. مگر ان گاؤں والوں نے کہا ہے کہ ادریس رضا کو بلا لو، جس کی تقریر سے ہمیں ایمان ملا ہے اسی ادریس رضا کو بلا لو تو تقریر ہوگی. سبحان اللہ. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی. یہ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، مکتبہ دانش دیوبند. 24 سے شروع ہے اس کا پن کوڈ. کون سے؟ 24 سے. اللہ اللہ. صفحہ اس کا 322 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 322. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. صفحہ اس کا 322، جلد اس کی 3ری قسط اس کی 3، ملفوظات حکیم الامت. یہ دیکھیے اللہ اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے؟ ایک شخص اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. معاذ اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. معاذ. کسی نے کہا ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ معاذ اللہ. سرکار فرمائے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اتنا بڑا اندھا تھا ماں پہ چڑھ بیٹھا. معاذ اللہ. بولو زور سے. جب تو اچھا ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ معاذ اللہ. زور سے بولو. آواز جماعت آئی ہے، آواز جماعت آئی ہے، آواز جماعت آئی ہے. ماں پہ سواری گاٹھے بے شرم کئی کا جماعت لیے پھرتا. معاذ اللہ. اچھا یہ آگے لکھتا یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. کیا لکھ رہا ہے مولوی اشرف علی تھانوی؟ یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا، دنا دن آتے جاؤ کھاتے جاؤ، دنا دن آتے جاؤ. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا، منع کرنے پہ کہا کرتا تھا جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے اندر چلا جاوے تو کیا حرج ہے؟ معاذ. او چلو چلی والو، اب دھان بونے کی ضرورت نہیں ہے، اب گیہوں بونے کی ضرورت. آتا جائے کھاتے جاؤ، آتا جائے کھاتے جاؤ. اور اگر پھر بھی بھوک نہ مٹے تو ان سنیوں کی یہاں چلے آنا، ان کے پخانے کو صاف کر دینا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ پخانا کھانا تمہیں مبارک ہو اور حسین کا کھچڑا کھانا ہم حسینیوں کو مبارک ہو. یہ حسین پاک کا کھچڑا اور یہ پکانے والا منہ. معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، چراغے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے میں. اے بھولا مسلمان ایمان بچا لے، انشاءاللہ جنت تیری. اللہ. لاہور کے پادری نے، ارے بریلیوں کے چیلنج کا کیا جواب دو گے؟ لاہور کے پادری نے چیلنج کیا ہے. کیا چیلنج کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اے وہابیوں تم کافری مرو گے، اے وہابیوں تم کافری مرو گے، ورنہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا. دیکھو اپنی کتاب تقویت الایمان. تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے جو مر کر مٹی میں مل گیا؟ ہمارا نبی وہ ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. لہذا وہابیوں ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ، ورنہ کافری مر جاؤ گے.
آگے وہ لاہور کا پادری آگے چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے او وہابیو، تمہارا نبی وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ دیکھو تم اپنی کتاب تقویۃ الایمان، اور ہمارا نبی وہ ہے جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو اچھا کرتا ہے، پہاڑ پہ ٹھنڈا مار کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کرتا ہے۔ دیکھو اے تم اپنا قرآن، دیکھو تم اپنا قرآن۔ آج تک کوئی وہابی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا، مگر الحمدللہ بریلویوں نے اس چیلنج کا جواب دیا۔ او لاہور کے پادری، وہ ان وہابیوں کا خود ساختہ نبی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا۔ ہمارا خدا زندہ، ہمارا رسول زندہ، ہمارا دین زندہ، ہمارے غوث زندہ، ہمارے خواجہ زندہ، ہمارے وارث پاک زندہ، ہمارے اعلی حضرت زندہ، اور ان کا جو دامن تھام لے وہ بھی زندہ ہو جائے۔ اللہ 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 ان کے فتنوں سے بچائے، یہ نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں سلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ اے بھولا مسلمان ایمان بچا لے، انشاءاللہ جنت تمہاری میراث ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نبی کا دامن ہاتھ میں ہو۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ 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 اللہ۔ آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے، یہ جو عطر بنایا جاتا ہے، تیل بنایا جاتا ہے، روغن چمیلی، کیا روغن چمیلی، روغن گل، روغن گل، روغن چمیلی کیسے بنتا ہے میرا بھولا مسلمان؟ آپ ذرا قنوج جا کے دیکھو، چمیلی کے پھولوں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر تلوں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر چمیلی کے پھولوں کو بچھا دیتے ہیں، پھر تلوں کو بچھا دیتے ہیں، اور جب پھول مرجھا جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، ان پھولوں کو نکال کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ تلوں کو کولو میں ڈال کر بٹن دبا دیا جاتا ہے۔ مولانا نکلتے ہیں کہتے ہیں بڑا عمدہ روغن چمیلی ہے، قاری صاحب نکلتے ہیں کہتے ہیں بڑا عمدہ روغن چمیلی۔ ارے بھائی ذرا غور کر کے تو دیکھو، یہ روغن چمیلی چمیلی کے پھولوں سے نہیں نکلا ہے، چمیلی کے پتوں سے نہیں نکلا ہے، چمیلی کی جڑ سے نہیں نکلا ہے، چمیلی کی شاخ سے نہیں نکلا ہے۔ تو وہ اللہ اللہ کہیں گے بات ایسی ہے کہ چمیلی کی پھولوں کی صحبت میں رہا تو اب اس کی برادری ختم ہو گئی، اب اس کا خاندان ختم ہو گیا، اب اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اب مولانا بھی کہیں گے روغن چمیلی، وکیل بھی کہیں گے روغن چمیلی، منسٹر بھی کہیں گے روغن چمیلی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے میرا بھولا مسلمان، تو دھتورے کی صحبت میں نہ رہا، آجا آجا نبی کے ان پھولوں کی صحبت میں رہو۔ سبحان اللہ۔ جب تم کو سونگا جائے تو نبی کی شفاعت کی خوشبو آئے، جب تم کو سونگا جائے تو نبی کے اختیار کی خوشبو آئے، جب تم کو سونگا جائے تو حسین کے پیار کی خوشبو آئے۔ اللہ اللہ۔ لہذا ضرورت اسی بات کی ہے میرا بھولا مسلمان، ایمان بچا لے انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ نکالو بھیا ذرا سا۔ اللہ اللہ۔ تذکرۃ الرشید، اللہ اللہ، یہ ہے کتاب ان کی، یہ ہے نہیں رہنے دیجیے۔ اللہ اللہ، کل کے لیے بھی تو ضرورت پڑے گی کچھ گرم مسالے کی۔ صفحہ 242 ہے، کون سا صفحہ ہے؟ 242۔ نکل بے ایمان کدھر گیا؟ اللہ اللہ، صفحہ 242، کتاب کا نام تذکرۃ الرشید، مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو۔ حوالہ غلط ثابت کرو تو اسلم بھائی سے 25,000 نقد لے جانا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ 25,000 تمہیں ملیں گے، یہ تو غریب نواز کے لنگر میں خرچ ہوں گے۔ سبحان اللہ اللہ۔ صفحہ کون سا ہے؟ 242۔ اللہ اللہ۔ لکھتا ہے ایک بار ارشاد فرمایا مولوی ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ کوئی مالی نہیں رہ گیا تھا کم بخت کو، بہت رنڈیاں مرید تھی۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، معاذ اللہ، زور سے بولو۔ ایک سنی داڑھی منڈا، ایک سنی بے نمازی، مگر انشاءاللہ رنڈی کے مکان پہ نہیں ٹھہرے گا۔ بولو ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے، اور جب ایمان ہے تو حیا۔ مگر ان کا ملا پیر ہوئی ٹھہر گیا، جانماز ہوئی، تسبیح ہوئی، مصلی ہوئی، دنا دن، کہاں آؤ جاؤ آؤ جاؤ ہی رک جاؤ۔ رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے، سب مرید میاں اپنی میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ چلو پیر صاحب آئے ہیں، چلو پیر صاحب آئے ہیں، معاذ اللہ بولو ذرا، وہ کیسا پیر لگ رہا ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔
مگر ایک رنڈی نہیں آئی. سب آ گئی مگر ایک نہیں آئی. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے پوچھا فلانی کیوں نہیں آئی؟ معاذ اللہ، زور سے بولو. یعنی اتنا بڑا کم بخت تھا کہ ایک ایک کو گن کے رکھا تھا. سب آ گئی تھی، ایک ہی رہ گئی تھی. تو پوچھتا فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا مولوی صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار، بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، زیارت کے قابل نہیں. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا، دل بڑا بے چین ہے. معاذ اللہ، بولو زور سے. او چلو چلی والو، وہ تمہارا پیر ہے جو رنڈی کے لیے بے چین رہتا ہے، اور یہ سنی مسلمان ہے جو مدینے والے آقا کے لیے بے چین رہا کرتا ہے. رنڈی کے لیے تڑپنا تجھے مبارک ہو، مدینے والے کے لیے تڑپنا ہمیں مبارک. فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے. اللہ اللہ. مولوی اچھا ہاں چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. چل بھائی گنگا الٹی بہ رہی، گنگا الٹی بہ رہی. یہاں تو مریدہ تڑپی ہے پیر کے لیے، یہاں پیر تڑپ رہا ہے مریدہ کے لیے. چل قسمت پہ ناز کر، پیر نے بلایا. گنا دان پہنچی. ہاں جب سامنے آئی تو مولوی ضامن علی جلال آبادی نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ معاذ اللہ، بولو زور سے. آواز جماعت آئی ہے، آواز جماعت آئی ہے. معاذ اللہ، زور سے بولو. معاذ اللہ معاذ اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ ذرا تڑپ بے چینی. آپ ایک ہندو سے پوچھو تو وہ کہے گا مالک پاک. کیا کہے گا؟ مالک. آپ ایک پنجابی سے پوچھو وہ کہے گا مالک پاک. مگر آپ ذرا دیکھیے کلمہ کفر دیکھیے، ذرا بھی سکوت کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے. معاذ اللہ، فوراً کہیے کہ یہ کلمہ کفر ہے. اب سنیے. ہاں ہاں تم کیوں نہیں آئی تھی؟ پیر صاحب نے پوچھا تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اللہ اللہ. آج کہا جاتا عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا؟ ارے یہ تو بتا پیر صاحب کو رنڈی کا بلانا کیسا؟ معاذ اللہ. چنانچہ ہاں حضرت اس نے کہا حضرت گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں. مولوی ضامن علی جلال آبادی بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. معاذ اللہ. یعنی زنا کرنے والا خدا، زنا کرانے والا خدا. معاذ اللہ. او چلو چلی والو، وہ تمہارا خدا ہوگا جو زنا کرنے والا ہوگا، زنا کرنے والا زنا کرانے والا ہوگا. ہمارا خدا پاک، ہمارا رسول پاک، ہمارے غوث پاک، ہمارے خواجہ پاک، ہمارے وارث پاک، اور ان کا جو دامن تھام لے وہ بھی پاک ہو جائے. اللہ اللہ. بڑی تمنا سے بلایا تھا، بڑی تمنا تھی کہ دیکھیں گے بہار فصل گل ہم بھی. بڑی تمنا سے بلایا تھا. رنڈی یہ سن کر، اے بھولا مسلمان ذرا غور تو کر لے، رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگرچہ میں گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. سبحان اللہ. بڑی تمنا سے بلایا تھا مگر اس نے کیا دیا؟ پیر صاحب میں تو تمہارے منہ کو مترالے بھی نہیں بناؤں گی. سبحان اللہ. او چلو چلی والو،